ہوا یہ کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ ایک شخص مفتی ہو کر ایک درویش اور خانقاہی نظام کے ادارے سے پڑھا ہوا اس قدر انٹرنیشنل فیم کا مالک ہو گیا ہے، تو وہ ایک تو ان کو جو دشمنان اسلام ہے، دشمنان پاکستان ہے، یا مادر پیدر آزاد طبقہ ہے، وہ کسی صورت برداشت نہیں کرتا کہ کسی عالم، خصوصاً عالم دین کی اتنی عزت اور اتنی اچھی شہرت ہو، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ یہ بھی خیال ضرور ہوتا ہے کہ جہاں تک اس کو عزت ملی ہے تو کیا اچھا ہو کہ ہم اس کو نیچا کریں اور خود اپنے آپ کو اوپر لے آئیں، کیونکہ جو سستی شہرت کا خواہش مند ہے اس نے تو ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے جس سے کہ اس کو تقویت ملے اس ادارے میں، اس میڈیا میں، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے الیکٹرانک ہو، حتیٰ کہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو، اسے ہر حال میں اپنے زندہ رہنے کے لیے اپنا نام چاہیے ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں نے مفتی عبدالقوی صاحب سے کا سہارا لیا، اور اس طریقے سے ایسے پروگرام جن کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں تھا ان پروگراموں میں ان کو بلایا جاتا، اور پھر ہوتا کیا، نمبروں کے چکر میں آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ایسی خواتین کو بلانا شروع کیا جن کی شہرت اچھی نہیں ہوتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ عبدالقوی صاحب شہرت تو ضرور پاتے گئے مگر بات وہی ہو گئی، بدنام جو ہوں گے تو یہ کیا نام نہ ہوگا، بس ایک خواہش تھی کہ نام ہونا چاہیے۔ وہ اس سازش کو نہیں سمجھ پائے کہ میرے اس طور طریقے سے اہل علم کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پارسا خاندان جس کے جتنے بیٹھے ہیں سب حافظ ہیں، کوئی غیر حافظ نہیں ہو سکتا، ہمارے خاندان کی پہچان ہے کہ یہاں کوئی بچہ بچی غیر حافظ نہیں ہو سکتی، تو اتنی عظمت والے خاندان کو میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں۔ کوشش کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، میں ان سے تھوڑا بڑا ہوں، چچا بھی ہوں، اور پھر مجھ سے بڑے بھائی، پھر ان سے بڑے بھائی، تو سب سے بڑے بھائی وہ تھے جن کے وہ صاحبزادے ہیں، وہ بھی سمجھاتے تھے، لیکن شاید یہ شوق جو ہے ان کو رکنے نہیں دیا اس نے، اور وہ چلتے رہے، حتیٰ کہ ان سے کچھ باتیں ایسی ہونے لگیں، کچھ حرکتیں ایسی ہونے لگیں جن پر اعتراض بڑھنے لگا۔ لیکن یہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے جسے میں طوفان کا نام دے رہا ہوں، یہ جب سے آیا ہے، یقین کریں کہ پورا خاندان سکتے کی عالم میں ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ شاید آپ کو توفیق ہو، جرت ہو کہ آپ اظہار خیال کر سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہزاروں ارادت مندوں کی دل جوئی کے لیے، خاندان کی جو عزت پر بدنما داغ لگا ہے اسے دھونے کے لیے میں حاضر ہوں، پریس کانفرنس کر لیتا ہوں۔ آخر کیا ہے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محقق، کئی کتابوں کا مصنف، مدرس، اس قدر مفتی، کوئی شک نہیں، بڑے فتوے جاری کیے، بہت لائق انسان، لیکن حالت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے، میں پہلے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہے کیا نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو کیا اس کا چھپانا اچھا ہے یا اس کا ظاہر کرنا اچھا ہے، اس کی تردید مناسب ہے یا اس کی تائید مناسب ہے، تو کیا اس کے لیے کچھ دیکھا جائے۔ چنانچہ ان کی دماغی حالت کا ماہر نفسیات کو دکھایا گیا، اور ان کی جو کیفیت میں وہ گھر میں آئے اس وقت جس طریقے سے سارے ماحول جو ہم دیکھ چکے تھے، ہم بہت پریشان تھے، جو ہی گھر میں آئے تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے موبائل لے لیے جائیں، کہ ساری شرارت کی بنیاد یہی موبائل بن رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا رابطہ باہر سے ہوتا ہے، اور باہر والے اپنے مطلب کے مطابق سازش کر کے ان کو بدنام کرنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ چنانچہ وہ لے لیا گیا، اس وقت ان کے پاس موبائل نہیں ہے۔ میں اس لیے وضاحت کرنے حاضر ہوا ہوں تاکہ میڈیا کے حضرات یہ نہ سمجھیں کہ کیا ہے، کیا وہ بھاگ گئے، کیا کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، وہ الحمدللہ ایک مقام پہ محفوظ جگہ پہ موجود ہیں، مگر چونکہ شر کا آغاز اس انداز سے ہوا تھا کہ ہم نے اس انداز کا جو پہلا پتا تھا اس کو ہی کاٹ دیا ہے۔ چنانچہ ہم نے موبائل لے لیا ہے، اس کے بعد مفتی کا اعزاز ان سے لے لیا ہے، انہیں ملنے جلنے کی کسی سے اجازت نہیں ہے، ان کا علاج نفسیات کا شروع کر دیا گیا ہے۔ میں آج ان کے بھانجے ڈاکٹر جو ان کے معالج خاص ہیں، ان کو صرف اسی لیے لایا ہوں
کیونکہ میں ٹیکنیکل یا میڈیکل کا بندہ نہیں ہوں، تو اس کی وجہ سے میں ان کو بھی ساتھ لایا کہ آپ ذرا بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہیں کیا الجھن ہے، کس وجہ سے وہ ایسی حالت میں ہو گئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی بری بات کو وہ چھپائیں، بلکہ کئی بری باتیں جو سچ نہیں بھی ہیں، پتہ نہیں وہ کس شان اور کس ماحول اور کس انداز سے اس کو بڑھا چڑھا کے آگے خود بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے، لہٰذا آپ ان کا علاج کرائیں، ان کا علاج جاری ہے۔ اس ساری تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد القوی صاحب یقیناً کسی گھناؤنی سازش کا شکار ہیں۔ میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بے قصور ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان نے یہ اپنے گرد جو جال بنایا اس کے ذمہ دار بھی وہ خود ہے، وگرنہ وہ اگر احتیاط کا دامن تھامتے اور اس قسم کے ہر ماحول سے پرہیز فرماتے جس میں کہ علماء دین نہیں شرکت کیا کرتے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کئی مرتبہ روحی میں اور آپ کے وسیم میں اور مختلف چینل پہ پروگراموں پہ آیا ہوں، تو شرط ہوتی ہے کہ صرف اور صرف دینی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ کسی عورت کسی ایسا پیچیدہ موضوع جس میں کہ مذہبی حوالے سے اختلاف ہو اور اختلاف کی وجہ سے علماء اور صلحاء قسم کے لوگوں کو تکلیف ہو کہ یہ کیا فتویٰ آپ دے رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں، میرا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں، بند کر دوں۔ تو ان نے اس کی بات کا احتیاط نہیں کی، ایسی خواتین کے ساتھ آنا شروع کیا جن کے ساتھ ایک صاحب علم کو بیٹھتے ہوئے کوئی خصوصاً عزت محسوس نہیں ہوتی، لیکن ان نے پتہ نہیں کس خیال سے ان کے ساتھ نشست کی اور انتہائی غلیظ گفتگو اور انتہائی گھٹیا حرکات تک مسئلہ جب پہنچا تو اس پر پورا خاندان ان کو ملامت کر رہا ہے۔ پورے ارادت مند سخت پریشان ہیں، صبح سے شام تک فون آتے ہیں، جی کیا لگتے ہیں آپ کے، بھائی آپ کیسے نہیں جانتے کہ وہ کیا میرے لگتے ہیں، میں جانتا ہوں، صرف آپ میرے منہ سے سن کر مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھتیجے ہیں، مگر ان کو کیا ہوا، کیسے وہ سازش کا شکار ہوئے، کس طریقے سے وہ لوگ جو ابھی لوکل شہرت کے مالک تھے یا زیادہ سے زیادہ ملکی سطح تک وہ شہرت رکھتے تھے، آج ان کو یہ خواہش ہوئی کہ کیوں نہ ہم ایسے آدمی کا سہارا لیں جو انٹرنیشنل شہرت رکھتا ہے۔ تو اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی ظاہر ہے کہ اب عبد القوی کے نام سے کسی کا نام جائے گا تو یقینی بات ہے اس کو بھی شہرت ملے گی، اس کا نام بھی آئے گا۔ تو اس طریقے سے بات ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا، میل جول سے روک دیا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا، ان کی حالت درست نہیں ہوتی، اس وقت تک انہیں محبوس و محفوظ رکھا جائے۔ میں ابھی موقع دیتا ہوں، انہیں محفوظ اور محبوس رکھا جائے تاکہ ان کے اس بے اعتدالانہ رویے سے جہاں خاندان کو حفاظت ملے، وہاں علم دین کے حوالے سے مفتیان کا جو نام بدنام ہو رہا ہے اس سے بھی بچاؤ حاصل ہو۔ چنانچہ آج الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام کے تحت آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان خیالات کا آپ اظہار برملا کریں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو خاندان کے علاوہ دین پہ حرف آ رہا ہے، اسلام پہ حرف آ رہا ہے کہ یہ ہے مفتی کا کردار یا یہ ہے وہ کچھ، تو اسے آپ لوگ سمجھا پائیں گے۔ اور میں اب مائک حوالے کرتا ہوں اپنے ڈاکٹر صاحب کے جو ان کے حقیقی بھانجے ہیں اور کارڈیالوجسٹ ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہے کارڈیالوجی کا، تو آپ وہاں جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کس قدر، کیونکہ یہ ان کے معالج ہیں اس وقت سے جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا آج سے 4 سال پہلے، پھر اس کے بعد پچھلے دنوں کرونا ہوا، اس کے حوالے سے بھی یہ ان کے معالج تھے، اب ماہر نفسیات بھی ان کے دوست ہیں، ان کے حوالے سے بھی ان کا علاج جاری ہے۔ تو لیجئے آپ ان کی طرف سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بات کی پروفیسر عبدالواحد ندیم صاحب نے، تو بات تو یہی ہے، ایز اے کارڈیالوجسٹ میں وہاں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں کارڈیالوجی، پرویز الہی کارڈیالوجی میں، تو میں ان کا پرسنل ڈاکٹر بھی ہوں، ٹریٹ بھی کرتا ہوں ان کو۔ اب ان کی ایج تقریباً 65-64 کے درمیان ہے۔ مفتی تو اب انہوں نے لے لیا، عبد القوی صاحب کی ایج 64 ہے۔ تو 60 ایئرس کے بعد ہماری اسٹڈیز کہتی ہیں کہ جو پیشنٹ انسومنک ہوتے ہیں،
جن کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان میں ڈیمینشیا کا پرابلم، اسپیشلی جو ڈائبیٹک ہوں، جن میں شوگر ہو، جن میں بلڈ پریشر ہو، اور جن میں ہارٹ کا پرابلم ہو، یہ تینوں چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. ان کو اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں، وہ ڈائبیٹک ہیں، بڑے عرصے سے ہائپر ٹینسیو ہیں، اور ان کی سلیپ ڈسٹربنس ہے. تو یہ اسٹڈیز میرے پاس موجود ہے. 60 ایئرس کے بعد ایسے لوگوں میں ڈیمینشیا کا پرابلم بڑھ جاتا ہے. تو جب ہمیں یہ چیز ڈائگنوز ہوئی تو ہم نے ایک سائیکیٹرسٹ سے، ایک ماہر نفسیات سے رابطہ کیا. انہوں نے ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرائی. لیکن آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ جو پیشنٹ جس کو اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے میڈیسن لینا از حد ضروری ہوتا ہے. اس کی ڈائٹ سے زیادہ اس کی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ عبدالقوی صاحب نے کبھی اسٹینٹ ڈلوانے کے بعد کی میڈیسن بھی پوری استعمال نہیں کی. میں اس کا شاہد ہوں. ایز اے ڈاکٹر میں انہیں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کمپلائی کریں، آپ کی ٹریٹمنٹ کمپلائنس اچھی نہیں ہے، اسٹینٹ بند ہو جائیں گے. لیکن وہ اپنی ہارٹ کی میڈیسن بھی استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اور شوگر کے معاملات بھی صحیح نہیں ہیں. تو یہ معاملہ چل رہا تھا، ماہر نفسیات سے ٹریٹمنٹ چل رہی تھی. پھر ہوا یوں کہ ان کو اسی سال، پچھلے سال جون 2020 میں کووڈ-19 کا اٹیک ہوا. یہ بات آپ کے علم میں ہے. تو ان کو ہم مجبوراً، کیونکہ ان کی حالت سیریس ہو گئی، تو ہمیں ان کو ایڈمٹ کرانا پڑا کووڈ ہاسپٹل، انڈس ہاسپٹل مظفر گڑھ میں. اب یہ چیز اظہر من الشمس ہے، یہ لوگ جانتے ہیں، سٹڈیز آ چکی ہیں. میرے پاس یہ سٹڈی ہے، پورا آرٹیکل ہے کہ کووڈ کے بعد جہاں پھیپھڑے انوالو ہوتے ہیں، لنگز، اور جہاں ہارٹ انوالو ہوتا ہے، اور جہاں باقی سسٹمک پرابلم ہوتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ دماغ پہ اثر ہوتا ہے انسان کے. اور یہ سٹڈی کہتی ہے کہ جن پیشنٹس میں ڈائبٹیز تھی اور جن میں کووڈ ہوا اور جن کی ایج زیادہ تھی، ان میں کئی گنا یہ مسئلہ بڑھ گیا، ڈیمینشیا جس کو بولتے ہیں. آپ لوگ یہ چیز نوٹ کر لیں. ان میں 5 بڑے پرابلم ہوئے. پہلا پرابلم کیا ہوا کہ ان میں ایب نارمل تھاٹس ہوئی، کہ وہ سوچ ان کے کنٹرول سے نکل گئی. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، یہ سٹڈی امریکہ میں چھپی ہے، اور 60,000 سے زیادہ اس میں پیشنٹس انہوں نے دیکھے جن کو کووڈ ہوا اور اس کے بعد ان کی ذہنی نفسیاتی حالت بگڑ گئی. ہمارے ہاں چونکہ سٹڈیز اتنی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ریفرنس کے طور پہ امریکن سٹڈی. اس کے بعد نمبر 1 ایب نارمل تھاٹس. نمبر 2 کیا تھا؟ ان میں ایب نارمل بیہیویئر تھا. ایب نارمل بیہیویئر اس چیز کا نام ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے، کیا چیز کس موقع پر کرنی ہے. آپ نے عبدالقوی صاحب کی ویڈیوز میں دیکھا